تم روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں روزہ کتنی اہم چیز ہے، ہماری گندی عادتوں کو چھڑا دیتا ہے، شیطان سے لڑنا سکھا دیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سکھا دیتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، شیطان سے دور کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر روزے کے ذریعہ بے شمار بیماریاں جن کے علاج اگر انسان کرانا چاہے بہت لمبا کورس چلے اور پھر بے تحاشا پیسہ خراب ہو، وہ سب چیزیں روزے کے ذریعہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالصیام، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، روزے کے برابر روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزے کی خاصیت یہ ہے، روزے دار کے لیے قیامت کے دن اس کی بڑی عزت کی جائے گی، اس کے حوصلے بڑھائے جائیں گے، اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے، وہیں پر جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان فی اہل الصیام، جو روزے دار ہیں، رمضان والے ہیں، ان کے لیے ان کو بلایا دعیا من باب الریان، ان کو جو آخرت کے دن ریان نامی دروازے سے بلایا جائے گا، ان کا الگ ایک دروازہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال، میدان محشر میں آواز دی جائے گی این الصائمون، دنیا میں رہ کر روزوں کا اہتمام کرنے والے مرد اور عورتیں کہاں؟ روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں کہاں ہیں؟ این الصائمون، روزے داروں کہاں ہو تم؟ فیقومون، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں سب کے سب کھڑے ہو جائیں، پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ ریان نامی دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، آؤ اور اس سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ روزے داروں کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں استقبال مان لیں، ان کی عزت افزائی مان لیں، تو یہ ان کے حوصلے بڑھانا مان لیں یا ان کو یہ انعام مان لیں، یقیناً روزے داروں کی قیامت کے دن الگ ہی شان ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتمام کرنے والے روزوں کا اہتمام کرنے والے ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی کتنی بڑی بات ہے، روزے داروں کو قیامت کے دن نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقوں کا ساتھ ملے گا، اور یہ انسانوں میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، یہ سب سے افضل کیٹیگری کے لوگ ہیں، رسول، نبی، شہید، صدیقین، یہ سارے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو روزے دار ان کے صف میں کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء بہ وجہ اللہ، اگر انسان صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ روزے جو چل رہے ہیں تو رمضان کے فرض ہیں، اس حدیث میں جو بات کہی ہے یہ نفلی روزے کی بات کہی ہے۔ آپ نفلی کا ثواب دیکھیے تو پھر فرض کا کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یومن، جس مسلمان نے ایک دن کا روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اور وہ ایک دن روزہ رکھا کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ختم بہا، اور وہ اس روزے کو رکھ کر مر گیا، سچے من سے اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھا تھا اور اس روزے کی حالت میں وہ مر گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، یہ جنتی ہے۔ اگر ایک مسلمان
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اور اس حالت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو مسلمان رمضان المبارک کے پورے 30 روزے رکھتے ہیں، ان کے آداب کے ساتھ، ان کے شرائط کے ساتھ اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، روزے دارو یہ روزہ الصوم لی، میرے لیے۔ تم نے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، جائز کاموں کو چھوڑا، جائز چیزوں کو چھوڑا، بھوکے مر رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، گھر میں کھانا بھی تھا، گھر میں پینے کے لیے بھی تھا، سب کچھ تھا، بہترین سے بہترین چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود تم تنہائی میں رہ کر بھوکے رہے، تم تنہائی میں رہ کر تڑپتے رہے، تم پیاس میں بلکتے رہے، لیکن تم نے نہ کھایا نہ پیا۔ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بدلہ دے گا، اللہ ثواب دے گا۔ اس امید کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھ سے ڈر کر یہ سب کچھ تم نے کرا، گھبراؤ نہیں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، بندہ بھوکا میرے لیے مرا، بندے پیاسا میرے لیے مرا، بندے نے سب کچھ پریشانی، کھانا ہوتے ہوئے، پینا ہوتے ہوئے، سب کچھ میرے خاطر یہ پریشانی جھیلی، بدلہ بھی میں دوں گا اس کا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے۔ خیر، ایک چیز اور، روزہ توڑنا اور روزہ چھوڑنا دو چیزیں، دونوں خطرناک ہیں۔ ایک لمبا واقعہ، لمبی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے لے کر چلے۔ سامنے ایک پہاڑ تھا جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ مجھ سے کہا کہ آپ چڑھیے۔ میں نے کہا اس چڑھائی پر میں چڑھ نہیں سکتا، بڑی مشکل ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، یا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیے۔ ایک دوسری حدیث میں فرشتوں نے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، مجھے سہارا دیا اور لے کر چڑھے۔ بیچ راستے میں پہنچے، چڑھائی کے دوران جب بیچ میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا بصوت شدیدۃ، سخت چیخ و پکار تھی، لوگوں کی دہاڑیں تھی، لوگوں کے بلکنے، چیخنے، چلانے، سسٹیاں لینے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آوازیں ایسی انسان اگر سنے تو گھبرا جائے، انسان ان آوازوں کو سنے تو انسان پریشان ہو جائے، اس طرح چیخ و پکار، رونے دھونے اور دہاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اعواء اہل النار، یہ جہنمیوں کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ اندازہ کیجئے انسان کس طرح دہاڑے مار کر رو رہے تھے وہ جہنمی لوگ، کہ نبی جیسے ہستی پریشان ہو گئے کہ یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ جہنمیوں کا چیخنا چلانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے لے کر آگے چلے، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِأَعْرَاقِهِمْ، پھر ہم اوپر جب پہنچے تو میں نے کیا دیکھا، عجیب و غریب جگہ پر میں کھڑا ہوا۔ وہ فرشتے مجھے خطرناک جگہ میں لے کر آئے جہاں انسانوں کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے، ایک نہیں بہت سارے لوگ تھے، ان کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے، اور صرف لٹکایا ہوا نہیں ہے، کینچیوں کے ذریعہ ان کے ان کلوں کو، جس سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں، جس سے لقمے چباتے ہیں، ان کلوں کو چیرا ہوا ہے گدی تک، بِأَعْرَاقِهِمْ، کینچیوں سے ان کے کلوں کو کاٹ دیا گیا ہے، اور خون بہہ رہا ہے، پیر اوپر ہیں، سر نیچے ہیں، تڑف رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، دہاڑے مار رہے ہیں، لیکن نہ کوئی ان کی دہاڑ کو سننے والا، نہ ان کی چیخ کو سننے والا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ بڑا خوفناک منظر تھا، دردناک منظر تھا، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی چیخ، ان کی پکار، ان کی دہاڑ کو سننے سے باہر تھی، برداشت سے باہر تھی، بڑا درد بھرا منظر تھا۔ اور یقیناً آج میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں، آج ہماری اوقات کیا ہے؟ آج ہماری اوقات کیا ہے؟ مچھر کاٹ لیتا ہے نا تو کھجلاتے کھجلاتے انگلیاں دکھنے لگتی ہیں۔ مچھر کا کاٹا برداشت نہیں ہوتا اس انسان سے، مکھی کا کاٹا برداشت نہیں ہوتا اس انسان سے،
انگلی کٹ جائے تو درد کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے اس انسان کو، بچھو کاٹ لے تو بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، برداشت نہیں کر سکتا یہ انسان۔ جہنم کے اندر ان کے چہروں کو، ان کے کلوں کو کینچیوں سے فرشتے کاٹیں گے، کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ الصوم، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے، مطلب روزہ توڑ دیتے تھے۔ جب روزہ رکھ کر، اب بات سمجھیے جو گہرائی ہے اس حدیث کے اندر، روزہ رکھ کر روزہ توڑ دینے کا اتنا خطرناک انجام ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے؟ تو روزہ خوروں کا انجام، روزہ خور مطلب روزہ چھوڑنے والے اور روزہ توڑنے والے دونوں جہنم میں۔ خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ بڑھوتری مطلب اس میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں معنی بالکل فٹ ہیں۔ سیدھی سی ہم بات کرتے ہیں مختصراً۔ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے اور اسلام کا رکن ہے، ستون ہے اسلام کا، 5 میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ دینا جہاں بہت فائدے ہیں زکوٰۃ دینے کے، وہیں پر زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ، ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس آیت کریمہ نے 2 بات بیان کری ہیں، ہم سمجھیں اس کو۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پہلے مشرک ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پہلے کیا کہا اسلام نے؟ مشرک کہا، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا مانع الزکاۃ فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والے جہنم میں ہیں۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو مخصوص دنوں میں اور مخصوص مقدار میں نکالا جائے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، سال میں ایک بار ہے، اور اس مال پر ہے جس مال کو آپ کے پاس رکھے ہوئے 1 سال ہو جائے۔ سونا چاندی ہے، 1 سال ہو گئی، اب اس پر زکوٰۃ لاگو ہے، آپ کو دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے، رکھے ہوئے 1 سال ہو گئی، اس میں زکوٰۃ ہے 2.5%، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح کھیتی باڑی، جب آپ کی فصل کٹ کر تیار ہو جائے، اس کے سیزن میں، گیہوں کا سیزن الگ ہے، جوار باجرے کا سیزن الگ ہے، تو جس فصل کا جو موسم ہے اور وہ فصل کٹ کر تیار ہو جائے، اسی وقت اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب گیہوں، سرسوں اور چنے وغیرہ کا، مٹر وغیرہ کا سیزن آ رہا ہے، تو اب فصل کٹی، فوراً اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اسی طرح اب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مختصراً میں بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا، کیوں، دراصل کیا ہے، آج ہم دین سے بہت دور چلے گئے، خاص طور سے مسلمان عورتیں غفلت میں جی رہی ہیں۔ مسلمان عورتوں کا تو بہت برا حال ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ اسلام کے بارے میں۔ موٹی سی ایک عبادت ہے جو ہمارے پاس بستی ہے، نماز، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، عورتوں کے پاس نہیں۔ اور زکوٰۃ کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، کیونکہ زیورات کی مالک یہی ہے۔ جس عورت کا جو زیور ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گی، قیامت کے دن سزا اسی کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ زیور کے مالک تو عورت ہے، سزا اس کے شوہر کو ملے، یہ نہیں ہوتا۔ جس زیور کی مالک عورت ہے نا، اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی سزا اسی کو ملے گی۔ اگر وہ خیرات کرے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، عورت جب بھی صدقہ کرتی ہے
تو عورت کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے مرد کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو سزا صرف عورت کو ملے گی، مرد کو نہیں. ہاں اگر مرد روکتا ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے تو مرد بھی برابر کا گنہگار ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ مال جس کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ زیور، یہ پیسے جن پر زکوٰۃ لاگو تھی لیکن ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، اس مال کو قیامت کے دن سانپ کی روپ دے دیا جائے گا. اس مال کو قیامت کے دن سانپ کا روپ دے دیا جائے گا اور اس سانپ کو پھر آپ کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. پھر یہ سانپ آپ کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزکا انا کنزکا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کرتا تھا یا جمع کرتی تھی، جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، میں تیرا وہ خزانہ ہوں. تو بھائیوں اور بہنوں، یہ زیورات جس کو آج ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو یہ زیور نہیں ہے، یہ ہمارے گلے کا ناگ ہے جو قیامت کے دن ہمیں ڈسے گا. اور جو رقم، جو پونجی، جو پیسہ، جو بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو یاد رکھیے وہ دولت نہیں ہے، وہ جہنم کا وہ ناگ ہے، وہ سانپ ہے جو قیامت کے دن آپ کے چہرے کو ڈسے گا. اور اسی پر بس نہیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جنہوں نے سونا چاندی کو اکٹھا کر رکھا ہے اپنے پاس، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم یحمى علیہا، اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ لاگو ہے، اس پر زکوٰۃ لاگو ہے اور پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اس مال کو قیامت کے دن لوہا کی تختیوں کا روپ دیا جائے گا، پھر انہیں جہنم پہ تپایا جائے گا، پھر تپا کر جب خوب گرم ہو جائیں گی انسان کے چہرے کو جلایا جائے گا. انسان کی یہ پہلو، یہ پیٹھ جس کے بل انسان سوتا ہے، ان پہلوؤں کو اس مال کو تپا کر اس کے پہلوؤں کو جلایا جائے گا. انسان کی پیٹھ، کمر، اس کو جلایا جائے گا اس مال کے ذریعہ. تو میرے بھائیوں، یہ دراصل حقیقت اور سچائی یہ ہے، جو مال ہمارے پاس ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، وہ مال نہیں ہے بلکہ جہنم کا ایندھن. وہ مال نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے، وہ سونا اور چاندی نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں جن کے ذریعہ ہمیں جلایا جائے گا. وہ جہنم کے سانپ ہیں جو ہمیں ڈسیں گے، یہ جہنم کا ایندھن ہے جس کے ذریعہ ہمیں جھلسایا جائے گا. بھائیوں اور مسلمان ماں اور بہنوں، زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. دولت کو سمیٹ کر رکھنا آسان ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ دینا یہ مومن کی ہی شان ہے. دولت ہر کوئی جمع کر سکتا ہے لیکن زکوٰۃ ہر کوئی نہیں دیتا. زکوٰۃ وہی دے گا جس کو اپنے مرنے کی فکر ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر ہوگی، جس کو جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی، اپنی جنت کی پرواہ ہوگی، اپنی آخرت کی پرواہ ہوگی، وہی زکوٰۃ دیں گے. اب ہم خود فیصلہ کرنے، اس مال کے ذریعہ ہمیں جلنا ہے یا اس مال میں سے خرچ کر کے زکوٰۃ دے کر ہمیں جنت کو خریدنا ہے، ہمیں جنت کا حقدار بننا ہے، ہمیں جنت کا مالک بننا ہے. یہ ہم خود ہی فیصلہ کریں ان ساری چیزوں کا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے مال پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے. اب اس بات کو میں کیوں کہہ رہا ہوں، اہم بات ہے. ایسا مال جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اس مرد عورت پر بھی لعنت، اس مال پر بھی لعنت. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز پر لعنت پڑ گئی کہ اب اللہ کی رحمت ختم، اللہ کا عذاب شروع. پچھلے جمعہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو. ایک حدیث میں ہے من ادى زکاۃ مالک،
جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی فقد اذهب عنہ شرہ، تو گویا اس نے اپنے مال سے اس حصے کو نکال دیا جس کو کھا کر، جس کو استعمال کر کے انسان بیمار ہو سکتا تھا، کسی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، اس مال کو انسان نکال دیتا ہے۔ کس کے ذریعہ؟ زکوٰۃ کے ذریعہ۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم پریشان ہیں بے تحاشا بیماریوں میں۔ ایک ہوتا ہے انسان سب کچھ کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا، نماز بھی پڑھتا، دعا بھی کرتا، پھر بھی اس کے اوپر پریشانیاں چل رہی ہیں۔ یہ تو دیکھو ایک مومن ہے، مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال کو برباد کرتا، چوری کروا کر، اولاد کے ذریعہ، چوروں کے ذریعہ، یا بیماریوں کے ذریعہ، یا کسی حادثے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کروا دیتا ہے۔ ہم سمجھیں ان باتوں کو، زکوٰۃ دیں مال کی، مال بھی بڑھے گا، ہماری آخرت بھی سدھرے گی، ہم اچھے بن جائیں گے، مال پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے، وہ بزرگ مرد اور عورتیں جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے مختصر قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، حدیثیں بھی کہی ہیں، لیکن مختصر یہی کہ ایسے آدمی یا ایسا مرد ہو یا عورت ہو جو کسی بیماری کی یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ یہ نہیں کہ ایک روٹی پلیٹ میں تھوڑی سی سبزی رکھ کے دے دی کہ جا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے قرآن کی اس آیت کو جس کے اندر یہ مسئلہ ہے اس سے کیا سمجھا؟ انس ابن مالک ایک بہت بزرگ صحابی تھے، 1 سال یا 2 سال تک وہ اپنی بڑھاپے اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بڑی پیاری حدیث ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا بناتے اور کھانا بنا کر 30 مسکینوں کو بلا کر لے آتے اور ان کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتے، سارے روزوں کے بدلے میں ایک دن میں ہی کھلا دیتے۔ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں 30 مسکینوں، غریب، یہ مسکین نہیں ہے جو بیٹھے رہتے ہیں صبح صبح ہمارے دروازوں پہ پہنچ، یہ بھکاری ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، بھکاری ہیں، یہ ہم سمجھیں اس بات کو۔ اور ایک بات اور، فطرے کی بات ابھی میں کہوں گا بھی، یہ ان کو فطرہ نہ دیں اپنا، نہ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ حقدار نہیں ہے۔ سچا مسلمان جو غریب ہے، دیندار ہے، وہ رمضان میں خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے فطرہ ہے۔ جو عید کی خوشیوں کا انتظام نہیں کر سکتا، اسلام نے اس کے لیے فطرہ رکھا ہے، ان بھکاریوں کے لیے نہیں ہے جو دن بھر مانگیں گے، شام کو پئیں گے، کھائیں گے، سوئیں گے، بے دین بے نمازی۔ یہ ہم اپنے مال کو ظاہر برباد کرتے ہیں اور عورتیں اس چیز میں آ گئیں، یہ مال کا برباد ہونا ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں۔ خیر، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو 30 آدمیوں کو، غریبوں کو ایک دن میں بلا کر کھلا دو، یا پھر ہر دن ایک ایک کو کھانا بھیجا دو، یہ دونوں طریقے سے جائز ہیں۔ فطرہ ہم ضرور دیں، ایک سر پر، چاہے وہ آج ہی پیدا ہوا، کبھی پیدا ہوا ہے وہ، ایک سر پر 2.5 کلو آپ جو کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں گیہوں، چاول کھاتے ہیں چاول، جو بھی آپ کھاتے ہیں، یا تو بہتر تو یہی ہے کہ جو گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں ہی دیں، لیکن شہر ہے، کچھ حالات کی تبدیلی ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، آپ 2.5 کلو گیہوں کے برابر پیسے بھی دے سکتے ہیں، تو ایک سر پر، ایک بندے پر، چاہے آج ہی پیدا ہونے والا بچہ ہو، 2.5 کلو گیہوں ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ کچھ باتیں تھیں آج کے خطبے میں۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں، ہمارے صدقات کو قبول فرمائیں، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اے پروردگار، جو کچھ بھی عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں، اے اللہ ان ساری عبادتوں کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیں، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن